अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन इस वीडियो में बतौर प्रेसिडेंट एरा कंसल्टिंग एलएलसी आपसे मुखातिब हूँ। और ये वीडियो इमिग्रेशन और इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन जो कि EB-5 प्रोग्राम के ज़रिए हासिल होती है अमेरिका की, और इन्वेस्टर वीज़ा जो कि E2 प्रोग्राम के ज़रिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हासिल होता है अमेरिका के लिए। तो इन्हीं दो मौज़ूआत के ऊपर पहले 2-3 वीडियोज़ बनाकर मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। लेकिन जो हमारा तजर्बा रहा है क्लाइंट्स के साथ, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमने क्लाइंट्स को दरपेश होते हुए देखा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ डिसीजन लिया है और उस डिसीजन की अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रहा हूँ। और इस वजह से वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो अमेरिका की इमिग्रेशन या अमेरिका का इन्वेस्टर बिजनेस E2 वीज़ा जो है वो हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बुनियादी तौर पर जब भी कोई एप्लीकेंट ये डिसाइड करता है कि उसने इमिग्रेशन लेनी है या फिर उसने इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करना है, तो इसके दो मराहिल हैं, दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है कि जिसमें आप ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि आपने किस नौइयत का कारोबार करना है, उस कारोबार में किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को टारगेट करना है, किस इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के अंदर आपने उसको टारगेट करना है, जो भी आपकी कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पे किसी के पास $1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 1 मिलियन है, किसी के पास 1 लाख से भी कम है। तो उस इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के मुताबिक यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट बिजनेस यू वांट टू डू एंड देन व्हाट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन दैट बिजनेस यू वांट टू टेक अप। तो उसमें आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आप वकील साहब के पास या कंसल्टेंट साहब के पास जाते हैं और आप बताते हैं जी कि ये मेरा कारोबार है, इतनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप मेरा इमिग्रेशन का या E2 इन्वेस्टर वीज़ा का केस बनाकर हुकूमत अमेरिका के साथ सबमिट कर दें हुजूर। तो वकील साहब आपके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और उसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो आपको बताते हैं, और अगर कोई मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत हो तो भी आपको बताते हैं। और फिर अमरीकी हुकूमत के रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कंसोलिडेट करके आपकी इमिग्रेशन या आपके इन्वेस्टर वीज़ा की एप्लीकेशन के साथ लगाकर वो लीगली उसको सबमिट कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये कदरे आसान है, ये दिस इज़ द ईजी पार्ट। मुश्किल हिस्सा क्या है? मेरे तजर्बे में जितना मैंने अभी ये कंसल्टेंसी, मुश्किल ये है कि जो बंदा ओवरसीज बैठा हुआ है, अमेरिका से दूर, 7 समुंदर दूर बैठा हुआ, कोई पाकिस्तान में है, कुछ हमारे क्लाइंट सऊदीया में है, कुछ UAE में है, कुछ यूरोप में है, कुछ कनाडा में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडोनेशिया, जापान में है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लाइंट्स हैं जो कि हमसे राब्ते करते हैं। बहुत सारे लोगों के केसेस हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो बंदा ओवरसीज़ बैठा हुआ है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसने अपना पैसा जो उसने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, और जो ज़ाहिरी बात है उसके लिए बड़ा अहम है, कीमती है, उसने किस कारोबार में, किस प्रोजेक्ट में उसको पार्क करना है जहाँ पे उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी जो है वो उसको काफ़ी हद तक यकीनी। क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ बैठा होता है, दूर बैठा होता है, तो फिजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द क्लाइंट टू गो एंड इंस्पेक्ट द प्रोजेक्ट। वो यानी कि वहाँ पर फिजिकली जाके, अगर कोई गैस स्टेशन है, कोई रेस्टोरेंट है, या फिर कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कोई स्मोक शॉप है, या कोई भी और प्रोजेक्ट है, वो उसको फिजिकली खुद जाके वहाँ पर इंस्पेक्ट तो कर नहीं सकता। तो वो किसी न किसी रिश्तेदार पर, किसी दोस्त पर, किसी जानने वाले पर रिलाय करते हैं, उनको कहते हैं जाके पता करें। अगर तो वो रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाला कोई एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है और प्रॉपर्ली उसको प्रेज करता है तो वो डिसीजन ठीक भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में वो डिसीजन ठीक नहीं हो पाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा बदनीयत हो, लेकिन उससे जेन्युइन गलती भी हो सकती है और होती है, और लोगों के पैसे डूबते हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा। क्लाइंट इस बारे में बहुत सोचा और इसके बारे में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बड़ा दिमाग खपाया इसके ऊपर कि कैसे ये मसला हल हो सकता है। जो बंदा बाहर से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है अमेरिका में, उसको कैसे एक सेफ, सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जा सकती है, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है कि सही जगह पे, सही प्रोजेक्ट में उसका पैसा लैंड करे और वो वहाँ पर उसको पार्क करे और उसकी बुनियाद पर वो अपना इन्वेस्टर वीज़ा या फिर इमिग्रेशन जो है उसको प्रोसेस करे। तो मेरे ज़हन में फिर ये जो बातें आई थी उसको फिर मैंने अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस किया। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हमने लिया और जो अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने एरा कंसल्टिंग LLC में बाकायदा तौर पर अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी आसानी के लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद हमने अब ये जो बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एरा कंसल्टिंग LLC में हमने बना दिया, ये क्या काम करेगा?
یہ کام یہ کرے گا کہ باقاعدہ طور پہ ہمارے وہ کلائنٹس جو امیگریشن یا اپنا انویسٹر ویزا ایرا کنسلٹنگ LLC کے تھرو پروسیس کرا رہے ہوں گے، ان کو ہیلپ کرے گا، اسسٹ کرے گا، سپورٹ کرے گا ان کے بزنس ڈیسیجنس لینے میں. یعنی کہ جو تمام آپ کے کاروبار، جو بھی ڈیسیجن آپ کاروبار کا لیں گے، اس کے حوالے سے تمام جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے، جو پروفیشنل نالج ہے، وہ آپ تک کمیونیکیٹ کرے گا تاکہ یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو میک اے ڈیسیجن اباؤٹ دا بزنس کہ کیا ڈیسیجن لینا چاہیے، کس کاروبار میں، کون سے اسپیسیفک پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. آپ میں اس کو اسسٹ کرے گا، سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا. اور نہ صرف یہ کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس بزنس کریشن میں، اس کی ایگزیکیوشن میں آپ کو سپورٹ کرے گا، بلکہ وہ لوگ جو رننگ بزنسز میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے گا اور اس میں بہت ساری آپشنز پرووائڈ کرے گا باقاعدہ طور پہ. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے کلائنٹس کے لیے، وہ لمیٹڈ انویسٹمنٹ ایک کلائنٹ کے پاس ہے، تو اس لمیٹڈ انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ کوئی مناسب پروجیکٹ حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور جتنی چھوٹی انویسٹمنٹ، مثال کے طور پہ $1,00,000 کی بھی جو انویسٹمنٹ امریکہ میں ہے نا، پاکستان میں $1,00,000 تقریباً 3.25 کروڑ روپے بنتا ہے، لیکن امریکہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب آپ نے $1,00,000 سے اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں. انویسٹمنٹ چھوٹی ہوتی ہے اتنی رسکی بھی ہوتی ہے، جتنی انویسٹمنٹ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اتنی سسٹینیبل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس میں ایک اور چیز جو ایرا کنسلٹنگ LLC کا بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، وہ یہ کرے گا کہ وہ کچھ ایسے پروجیکٹس بھی آئیڈینٹیفائی کر کے کلائنٹس کو بتا سکتا ہے. جو مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ ہے، اس کی انویسٹمنٹ کیپیسٹی $1,00,000 ہے، پروجیکٹ $2,00,000 کا ہے اور وہ اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے. لیکن جو ہمارا کلائنٹ بیس ہوگا وہ کیونکہ سب ایرا کنسلٹنگ کی فیملی کی طرح ہے، تو ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بھی سکیں گے کسی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ایک کلائنٹ ہے، اس کے پاس $1,00,000 ہے، ایک دوسرا کلائنٹ ہے ہمارا جس کے پاس بھی $1,00,000 ہے، اور ایک پروجیکٹ ہے جو کہ $2,00,000 کے، اور وہ فیزیبل ہے اور وہ سسٹینیبل ہے اور وہ رننگ ہے، اور اس کے جو نمبرز ہیں، اس کی جو منتھلی رپورٹس ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ پروجیکٹ $8-10 ہزار مہینے کا اگر کما رہا ہے، لیکن وہ $1,00,000 سے نہیں خریدا جا سکتا. بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایرا کا یہ کرے گا کہ وہ دونوں کلائنٹس کو ملوا دے گا اور ایک مرجر کریٹ کروا دے گا، اور وہ مرجر مل کر اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کر لیں گے. اس میں 50% شیئر ہولڈنگ ایک کلائنٹ کی ہو جائے گی، 50% شیئر ہولڈنگ دوسرے کلائنٹ کی ہو جائے گی. اور E2 انویسٹر ویزا حاصل کرنے کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹ امریکن گورنمنٹ کی ہے، دیٹ از 50% منیمم. یعنی کہ اگر آپ 49% کے شیئر ہولڈر ہیں تو یو ناٹ ایلیجبل. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں ایرا کنسلٹنگ LLC کا بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آنے والے دنوں میں اپنے بہت سارے کلائنٹس کے مرجرز اور جوائنٹ وینچرز کروانے جا رہا ہے، جن مرجرز اور جوائنٹ وینچرز کے ذریعے ایکوزیشنز ہوں گی پروجیکٹس کی، بزنس پروجیکٹس کی. یعنی کہ مناسب، ریزنیبل، فیزیبل بزنس پروجیکٹس جو کسی ایک انڈیویجول کلائنٹ کی رینج سے باہر ہیں، وہ مرجر کے ذریعے دو کلائنٹس مل کر اس کو ٹیک اپ کر سکیں گے اگر آپ ایرا کنسلٹنگ LLC کے کلائنٹ ہوں گے. اور ان مرجرز اور ان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے بہت ساری بزنس ایکوزیشنز ہوں گی، اور ان بزنس ایکوزیشنز کے ذریعے بہت سارے انویسٹر ویزاز پروسیس ہوں گے. تو یہ ایک اسپیشل اب اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر یہ نہیں کہ میں نے راتوں رات سوچا اور اس کے اوپر ڈیسیجن لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا دی. آئی ہیو پرٹیکولرلی ورک ویری ہارڈ آن دس، اور اس کے اوپر بہت ٹائم ہم نے لگایا. میں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹیم تشکیل دیا ہے. کسی وقت ایک ویڈیو میں آپ کی اپنی ٹیم سے بھی ملاقات کراؤں گا سب سے، اور اس ٹیم کے ذریعے سے ہم بہت سارے بزنس بروکرز کے ساتھ، بہت سارے ریئلٹرز کے ساتھ، بہت سارے مڈل مین انٹرمیڈیریز کے ساتھ اور بہت سارے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں جو مختلف کاروبار وغیرہ کو سرچ کرتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں اپلوڈ. بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی ریسرچ ہوگی، اور اس ریسرچ کے ذریعے اس کے اپنے کچھ آئیڈینٹیفائڈ پروجیکٹس ہوں گے جو ہماری اپنی کلائنٹ بیس کے لیے اویلیبل ہوں گے، اور ان کے سامنے بطور آپشنس رکھے جائیں گے. اور اس کے اوپر اس پرٹیکولر کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ طور پہ اس پروجیکٹ کے فائنینشلز کے حوالے سے، اس کی کاسٹنگ کے حوالے سے، اس کی فیزیبلٹی، اس کی پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے، اس کی پروجیکشنز کے حوالے سے آنے والے 1-2 سال میں ایویلیویشن ہوگی، ڈسکشن ہوگی، کام ہوگا.
اور ایونچولی کسی کنکلوژن پر پہنچا جائے گا. تو ایک تو اپنی جو ریسرچ ہوگی بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ مارکیٹ میں بہت سارے بزنس بروکرز, ریالٹرز, مڈل مین, انٹرمیڈیریز اور ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں ہوگا, بلکہ آلریڈی ہے. بہت ساروں کے ساتھ ہم نے تعلقات آلریڈی اسٹیبلش کر لیے ہیں, ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں, اور اس میں سے جو ہمیں فیزیبل لگیں گے ان سے رابطے میں رہنے کے بعد ہم اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے کلائنٹس کو وہ بھی ریفر کر سکتے ہیں. اب پروجیکٹس جو ہیں وہ کون کون ہماری بزنس باسکٹ میں کس طرح کے پروجیکٹس ہیں, کون سے پروجیکٹس, مختلف نوعیت کے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروجیکٹس ہیں ہماری بزنس باسکٹ میں. گیس اسٹیشنز ہیں, اسموک شاپس ہیں, گروسری سٹورز ہیں, کنوینئنس سٹورز جن کو آپ بولتے ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, ریزیڈینشیل کنسٹرکشن ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, ای کامرس ہے, سروس انڈسٹری ہے. سروس انڈسٹری میں بہت سارے, مثال کے طور پہ کوئی کلیننگ میں جانا چاہتا ہے, کوئی ہیلتھ کیئر میں جانا چاہتا ہے, کوئی ٹرانسپورٹیشن ٹرکنگ میں جانا چاہتا ہے, کوئی موٹیلز میں جانا چاہتا ہے, کوئی ڈے کیئر میں جانا چاہتا ہے. تو سروس انڈسٹری میں یہ بہت سارے ہیں. کوئی فرینچائزز اگر لینا چاہتا ہے تو فرینچائزز بھی ہماری بزنس باسکٹ میں ہے, مثال کے طور پہ فوڈ انڈسٹری سے یا سروس انڈسٹری سے. اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایگریکلچر میں جانا چاہتا ہے تو فارمنگ کے کچھ پروجیکٹس بھی ہماری. اب وی ہیو اے ویری ڈائیورس کائنڈ آف اے بزنس. اب صورتحال یہ ہے کہ ایرا کنسلٹنگ LLC نہ صرف یہ کہ اپنے کلائنٹس کی امیگریشن یا پھر انویسٹر ویزا کی پروسیسنگ میں ان کی مدد کر رہی ہے, بلکہ اس پروسیسنگ کو ممکن بنانے کے لیے جو بزنس ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بھی مدد کر رہی ہے. اب میرے پاس ذاتی طور پر دو آپشنز تھی. ایک تو یہ کہ میں بطور کنسلٹنٹ جو بھی ہمارے کلائنٹس ہیں بطور کنسلٹنٹ ہر انڈیویجول کیس کو خود تیار کروں اور اس کو تیار کرنے کے بعد اس کو پروسیس کروں. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو پروسیسنگ ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو سپروائز کروں, اس کو مانیٹر کروں, جو کہ میں کر رہا ہوں. جو بھی ہمارے انڈیویجول کلائنٹ ہے, ہر انڈیویجول کلائنٹ کے ساتھ میں ذاتی طور پر خود رابطے میں رہتا ہوں اور ان کی لیگل پروسیسنگ کو ہم مانیٹر کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیو اے ٹیم آف لائرس, I have a team of chartered accountants and I have a team of business consultants also جو کہ یہ پروسیسنگ کرتے ہیں اور میں اس پروسیسنگ کو سپروائز کرتا ہوں. At the same time as the president of ERA Consulting LLC, I am also going to supervise the activities of the business development department. اور اس میں جو بھی ہمارے بزنس ڈیولپرز ہیں وہ جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو دیں گے میں اس کو بھی سپروائز کروں گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم گونا میک شیور ایز دا پریزیڈنٹ آف ایرا کنسلٹنگ LLC کہ ٹو دا بیسٹ آف آر پروفیشنل ایبلٹی ہم اپنے کلائنٹس کو سرو کریں, اور جو پروجیکٹ خاص طور پہ ان کو ریفر کیے جا رہے ہیں وہ پروجیکٹس اچھے پروجیکٹس ہوں. دے شوڈ بی گڈ انویسٹمنٹس, دے شوڈ بی سیف انویسٹمنٹس, اور وہ ایسی جگہ پہ ہمارے کلائنٹس کا پیسہ, ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ لینڈ کرے یا پارک ہو, جہاں پر نہ صرف یہ کہ ان کے ویزاز پروسیس ہوں, ان کی امیگریشن پروسیس ہو, بلکہ ان کو کاروباری پوائنٹ آف ویو سے بھی اس سے فائدہ ہو. یہ آج کی ویڈیو ہے جی. اس حوالے سے مزید کوئی بھی اپڈیٹس ہوں گے تو کسی اور ویڈیو میں مزید آپ سے شیئر کروں گا. ان دا مین وائل وہ لوگ جو ایرا کنسلٹنگ LLC کے تھرو اپنی امیگریشن یا اپنے انویسٹر ویزاز پروسیس کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور بزنس ڈیسیجن میکنگ میں ایرا کی ہیلپ چاہتے ہیں, وہ ایرا سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.